بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر کہ اس نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسے شرف سے نوازا، اور خاص طور پر ہمیں ویاتی من بعدی اسمہ احمد کی امت اعلیٰ مرتبت سے پیدا فرمایا۔ آج ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بتائیں گے کہ جن پر عمل کر کے، جن پر غور و فکر کر کے ہم اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان باتوں پر عمل کرنا ہماری شخصیت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سچائی پر قائم رہو، سچائی میں نجات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمانت داری، جس شخص میں ایمانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ اسی طرح پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اسی طرح سادگی، عیش پسندی سے بچو، اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے۔ توکل، صرف اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اپنی کوشش اور محنت کو نہ چھوڑو۔ رحم دلی، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح آنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنا 1 ماہ کسی مسجد میں معتکف ہونے سے افضل ہے۔ صلح کرنی نماز پڑھنے اور صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے عفو حلم، اس کے بارے میں جگہ جگہ پر بہت افضلیت آئی ہے کہ تم میں سے زیادہ قوی وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور قدرت ہوتے ہوئے بدلہ لینے سے درگزر کر دے۔ تلاش، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بھٹکتے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھنے کی نظر سے دیکھو، اللہ شہرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ اسی طرح بزرگی، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں وہی شخص بزرگ ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تقویت ایمان، جس طرح زبان بال سے پاک ہے اسی طرح ایمان کو بے ایمانی سے پاک رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو باتیں زیر غور لے کر آئے ہیں، ان پر غور کرنے کے بعد ہم کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے اندر سچائی کی عادت کو پیدا کیجیے، سچائی کو اپنائیے۔ یہ نہ صرف ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی بلکہ دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور ایک ایک راہ پہ چلنا یاد رکھیے گا کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ مثبت اثرات پیدا کرتا ہے۔ ہمیں جگہ جگہ پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم ایک چھوٹی سی حدیث کو زندہ کرتے ہیں تو اس کا آخرت میں تو ہم کو حساب ہوگا ہی، مگر اس کے فوائد ہمیں فوراً اپنی روزمرہ زندگی میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ اچھے اخلاق سے کسی سے بات کر کے دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کو اپنا کر بتایا کہ اچھے اخلاق کو اپنانا ہر کسی مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اخلاق میرے اہل والوں کے ساتھ بہتر ہے، میں تم سب میں اخلاق میں بہتر ہوں۔ تو جب ہم کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہم فوری طور پر اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اپنے اندر ایمانداری کی صفت کو بھی پیدا کیجیے۔
کیونکہ ایمانداری نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نہ صرف اپنے کاروبار میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں، بلکہ ہر چیز میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے مختصر الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ جس شخص میں ایمانداری نہیں، اس میں ایمان نہیں۔ پرہیزگاری کو کیوں ویلیو دی گئی، کیوں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور عیش پسندی، کیا ہم اپنی روزمرہ زندگی پر نظر ڈالیں تو کیا ہماری زندگی میں ان چیزوں کی جھلک نظر آتی ہے؟ اور جن چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کیا ہم اس سے بچے ہوئے ہیں یا ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہمیں ہمارے علم میں کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے کرنے کے نقصانات ہیں، تو قدم قدم پہ آنے والی مشکلات، قدم قدم پر کانوں میں پڑنے والے جملے ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ابھی بھی لیٹ نہیں ہوئے ہیں، پلٹ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی بیٹھیں تب بھی نیک صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں، نیک محفلیں اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر مثبت تبدیلی کو لانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی منفی چیز موجود ہے تو اس کو مانیے، تبدیل کرنے کی کوشش کریے، تبدیل کرنے کا ارادہ کریے۔ اگر ہم اسے مان جائیں گے، تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، سیکھیں گے، اس پر بات کریں گے، تو یہ لازمی طور پر بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ ہم اس کو نظر انداز کر کے آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ اور آخر کار وہ وقت تو آنا ہی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، تو بجائے اس کے کہ ہماری آنکھیں تب کھلیں جب کہ آنکھیں بند ہو جائیں، بہتر ہے کہ ان آنکھوں کے کھلے ہوئے ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عملوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپس میں خیر کی بات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپس میں خیر کی بات کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نیک کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔